السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کی جگہ اور عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی جگہ جیل میں، یعنی نواز شریف صاحب آزاد باہر بنداس بیٹھ کر خطاب کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب جیل میں۔ آج عدالت میں تھے عمران خان صاحب، عدالت میں کس حال میں بیٹھے ہوئے تھے، کتنا مورال ڈاؤن تھا عمران خان صاحب کا، اور شاہ محمود قریشی کے اوپر انہوں نے سارا الزام کیوں تھوپ دیا۔ اور دوسرا جو اہم معاملہ ہے اسی معاملے سے جڑا ہوا، وہ ہے عمران خان صاحب کے خاندان کا عمران خان صاحب کو چھڑوانے کے لیے عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان۔ ایک خطرناک قسم کا منصوبہ، عالمی عدالت انصاف میں لندن جا کر مقدمہ کریں گے، ورنہ عمران خان صاحب کو پاکستان میں دی جائے گی پھانسی۔ یہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے اعلان کیا ہے۔ تو پہلے میرا خیال ہے عمران خان صاحب پر بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب بھی آج بڑے عرصے کے بعد براہ راست نہ صحیح لیکن انڈائریکٹلی وہ اپنا ہوئے ہیں قوم سے مخاطب، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کے معاملات دن بدن سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان ان کے جو چاہنے والے، ان کے سہولت کار جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید بھی پھنس گئے ہوئے ہیں۔ ان کو فریق بنا لیا گیا ہے باضابطہ۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی طرف سے ان کے خلاف جو سازش ہوئی تھی یا عدلیہ کے اوپر دباؤ کا جو معاملہ تھا، اس پر میں کل کے اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ لیکن کیونکہ عمران خان اور پروجیکٹ عمران خان یہ سارے اس وقت آہستہ آہستہ ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں، اور سب جو کچھ ہو رہا تھا اس کا جو خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں، زیادہ بھگت رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں تو یہی ہوتا ہے، اپنا جتنا کیا ہے اس سے کہیں زیادہ بھرنا پڑتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کہتے ہیں نا کہ وہ مسلم لیگ نون والے کہ وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہ تھے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے۔ تو وہ عمران خان صاحب قرض تو نہیں اتار رہے، لیکن جو بوئے تھے وہ کاٹ رہے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ کاٹ رہے ہیں، اور کاٹنا پڑتا ہے۔ تو اول تو آج عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کیس کی سماعت تھی، اور پروسیکیوشن نے اسپیشل کورٹ کے سامنے جج ابوالاسناد صاحب کے سامنے ایک عرضی رکھی، ایک استدعا کی، اور وہ یہ تھی کہ جی اب کیس اس مرحلے پہ داخل ہو چکا ہوا ہے جہاں اس کا ان کیمرہ ٹرائل ہو، یعنی سیکریٹ ٹرائل ہو۔ اس سے پہلے ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا تھا۔ عمران خان صاحب کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نہیں، اوپن ٹرائل کرے۔ اوپن ٹرائل شروع ہو گیا، فرد جرم عائد ہو گیا، اور آج فرد جرم عائد ہونے کے بعد دوسرا دن تھا، تو پھر درخواست آئی پروسیکیوشن کی، اور عدالت نے وہ درخواست منظور کر کے معاملہ کر لیا ان کیمرہ۔ اب وہاں پر عمران خان صاحب نے جو ہمارے دوست ہیں اسلام آباد میں رپورٹ کرتے ہیں عدالتوں کو، اور عدالت میں موجود بھی تھے آج، طیب بلوچ صاحب، انہوں نے یہ خبر دی ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر۔ دو خبریں دی ہیں۔ ایک انہوں نے یہ دیا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو معاملات کا پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو جو کچھ تھا وہ شاہ محمود قریشی نے بتایا تھا، اور سائفر میرے پاس شاہ محمود قریشی لایا تھا۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کامرہ میں عمران خان صاحب کو سائفر دیا تھا کہ جی دیکھیں آپ ہر ٹائم پہ سازش کر رہے ہیں، اور یہ وہ بات کر رہے ہیں، اور آپ جس طرح تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، خارجہ پالیسی کو آپ کھلنڈرے پن کے ساتھ چلا رہے، کھلنڈرے پن کا لفظ میرا ہے، تو اس طرح نہ کریں، یہ دنیا اس پہ ناراض ہوتی ہے، امریکہ سے یہ پرچی آئی ہے۔ تو اس پر عمران خان نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، معمول کے مطابق آتی رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے، چھوڑ دو۔ لیکن 27 مارچ کو شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کو جلسے میں وہ لہرا کر دیا تھا جلسے میں کہ جناب یہ ہے سازش، اور جو سازش ہے وہ ہم نے پکڑ لی ہے، یہ خط آیا ہے، یہ چٹھی آئی ہے، یہ سائفر آیا ہے، اور یہ میں دھمکی والا خط یہ میں اپنے قائد، اپنے چیئرمین عمران خان کی امانت ہے، ان کے حوالے کرتا ہوں۔ تو اب شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب نے کہا ہے عدالت میں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا معاملات کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے جاتے ہیں، کون کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ تو مجھے تو شاہ محمود قریشی نے بتایا تھا۔ تو ایک تو عمران خان صاحب اس میں جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، قریشی صاحب کو پھنسا رہے ہیں۔ دوسری چیز کہ اب جو امیدیں تھیں نا جتنی بھی بچ نکلنے کی، وہ دم توڑ گئی ہیں۔ تو جب وہ امیدیں دم توڑ گئیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں، اور باڈی لینگویج آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ آصف زرداری صاحب نے کل پرسوں کہا تھا، بلکہ کچھ دن پہلے کہ اپنا 2-3 دن پہلے عاصمہ شیرازی کے انٹرویو میں، کہ جیل تو 2 سال کے بعد پوچھتی ہے نا،
تو ابھی تو کوئی عمران خان کے پاس چھپکلی بھی نہیں آئی، ابھی کوئی بڑی سزا بھی نہیں ہوئی، لہٰذا ابھی وہ جیل کاٹ سکتے، لیکن جیسے جیسے دن وقت گزرے گا تو وہ پھر ان کو پتہ چلے گا۔ اب اگست میں 5 اگست کو وہ گرفتار ہوئے تھے، آج دسمبر ہے، تو سوچ لیں کتنے ایک مہینے عمران خان صاحب اندر رہے۔ تو وہ اب سائفر کی سماعت کیونکہ جا رہی ہے سزا کی طرف، گواہیاں ریکارڈ ہوں گی اور گواہان کے بیانات کے بعد پھر جرا ہوتی ہے اور جرا کے بعد سزا، تو ایک ہفتے 10 دن کا پروسیس ہے۔ تو سزا کی طرف عمران خان صاحب جا رہے ہیں۔ ان کی بہن کہہ رہی ہیں کہ جو ان کو سزا موت دی جائے گی، سنائی جائے گی، اور لیکن ہم ان کو بچائیں گے۔ کیسے بچائیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا پلاننگ کیا ہے۔ اچھا، وہ پلاننگ بھی اسی طرح کی جس طرح کی 9 مئی کی پلاننگ تھی، جس طرح 14 اور 15 مارچ کی گرفتاری سے بچنے کی پلاننگ تھی۔ عمران خان صاحب کو پاکستان میں سزائے موت سنائی جاتی ہے نہیں سنائی جاتی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو کچھ عمران خان صاحب کی فیملی کرے گی نا عمران خان کو بچانے کے لیے، وہ زیادہ خطرناک ہوگا۔ وہ اقدامات پھر اور زیادہ پولیٹیکلی ڈیمیجنگ ہوں گے عمران خان صاحب کے لیے۔ طیب بلوچ صاحب لکھتے ہیں، سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہوئی اور ان کی ساری اکڑ ہی نکل گئی۔ اڈیالہ میں آج سائفر کیس کی سماعت کور کرنے کا اتفاق ہوا۔ عمران خان نے میڈیا کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا اور ان کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمایاں تھے، جبکہ شاہ محمود قریشی کے کندھے بھی لٹک چکے ہیں اور ان کی کمر میں بھی بل واضح نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے جیل ہوتی ہے، انسان کو توڑ بھی دیتی ہے، توڑ نہ بھی دے مروڑ ضرور دیتی ہے۔ ظاہر ہے جیل کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا نا، تو مروڑ ضرور دیا ہے جیل نے عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو۔ وہ اندر سے ٹوٹے ہیں کہ نہیں ٹوٹے، لیکن فزیکلی وہ مینٹلی وہ ڈسٹرب ضرور ہیں۔ اور جس طرح کی باتیں عمران خان صاحب پہلے کی تھی انہوں نے، اور اب جس طرح کی باتیں ان کی محترمہ بہن جو ہیں علیمہ خان صاحبہ نے کی ہیں، تو وہ یہ اس چیز کو غماز ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پریشان بھی ہیں اور ان کو اندازہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب علیمہ خان صاحبہ کی جو گفتگو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہاں پر ملاقات کے بعد جیل کے باہر، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو سزائے موت سنائی جا سکتی ہے، ہم ان کو بچائیں گے۔ اس کے لیے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے منصوب پلاننگ کر لی ہوئی ہے۔ ان کی فیملی قاسم سلمان جو ان کے صاحبزادے ہیں باہر بیٹھے ہوئے، وہ ہم لندن کی عدالت میں جائیں گے عمران خان صاحب کا مقدمہ لے کر، اور پھر عالمی عدالت انصاف میں بھی جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ لندن کی عدالت میں یہ مقدمہ کس طرح لے کر جایا جا سکتا ہے؟ وہ کہتی ہیں ہم سائفر کا مقدمہ امریکہ کی عدالت میں بھی لے کر جائیں گے۔ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے ڈونلڈ لو اور قمر جاوید باجوہ کے خلاف، وہاں پر بھی مقدمہ کریں گے کہ جی انہوں نے حکومت عمران خان صاحب کی جو ہے نا منتخب حکومت وہ گرائی ہے۔ ہو سکتا ہے سن لے، لیکن مطلب یہ کوئی عالمی عدالت انصاف یا برطانیہ کی عدالت وہ کہیں گی جی ہمارا کیا جائے بھائی، ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں اس کو سنیں۔ امریکہ کی عدالت کہے گی اچھا ٹھیک ہے جی آپ ہمارے ملک کے خلاف مقدمہ لے آؤ، ہم آپ کے خلاف سنتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف کچھ ایسی پلاننگز ہیں جو عمران خان صاحب کی جو پاکستان کے متعلق سوچ ہے نا، جو بتایا جاتا ہے، یا میں نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کوئی پاکستان کے وفادار نہیں ہوں گے، غلط کام کرتے ہوں گے، کھلنڈرے ہیں، سیاست میں غلطیاں کر گئے وہ ایک الگ، لیکن پاکستان کے ساتھ وفاداری ان کی، اس کے اوپر میں سوال کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ لیکن جو لوگ سوال کرتے ہیں عمران خان صاحب کی پاکستان کے ساتھ وفاداری کا، ان کے لیے یہ ایک جواز ہو جائے گا کہ جی ہمارے تو آج تک کسی لیڈر تو پھانسی چڑھ گئے، کسی لیڈر نے پاکستان کی ریاست کو کسی اور ملک کی عدالت میں نہیں گھسیٹا۔ اول تو جورسڈکشن نہیں بنے گی، لیکن اگر یہ ارادہ بھی ہے تو یہ بالکل اسی طرح کا ارادہ ہے جس طرح کا عمران خان صاحب 9 مئی کی تیاری کر رہے تھے۔ 9 مئی ہو گیا پھر کہتا جی میرے خلاف سازش ہو گئی۔ 14 اور 15 مارچ تو 9 مئی کا ٹریلر تھا نا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں عمران خان کے لوگوں کے ساتھ، وہ کہتے نہیں جی سازش ہو گئی۔ وہ سازش تھی تو 14 اور 15 مارچ کو کون بنٹے لے کر کھڑا ہوا تھا عمران خان کے گھر کے اندر سے، کون پیٹرول بم چلا رہا تھا پولیس کے اوپر؟ تو یہ ایک خطرناک قسم کا منصوبہ ہوگا عمران خان کے لیے۔ ریاستوں کو ایسی دھمکیوں اور ایسی سیاسی حکمت عملیوں سے فرق نہیں پڑتا۔ میں تب بھی کہتا تھا جب 14 اور 15 مارچ ہوا تھا، جب 9 مئی ہوا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کہ ریاست اس طرح کے چھوٹے چھوٹے حادثات یا چھوٹے چھوٹے جھٹکے برداشت کر لیا کرتی ہیں۔ ریاستوں کے اندر بہت زیادہ
گنجائش ہوتی ہے سارا کچھ برداشت کرنے کی، آپ اپنی سیاست بچائیں۔ اب دوبارہ وہی حرکت کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ جی ہم اب یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کے جانشین مروت صاحب، شیر افضل مروت صاحب لاہور میں تھے آج۔ لاہور میں جناب ان کو ہائی کورٹ سے نکلتے ہوئے پولیس نے دھر لیا، گرفتار کر لیا۔ آخری رپورٹوں تک پولیس نے کہا ہے کہ جناب میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کو 3 MPO کے تحت جو ہے نظر بند کر دیا ہے، نقص امن کے امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے خدشے کے پیش نظر ان کو جو ہے نا وہ کر دیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب وہ KPK میں تو ان کو بچانے والے لوگ تھے، کہتے ہیں جی وہ پشتون ولی ہوتا ہے، مہمان کو کوئی چھونے نہیں دیتے وہ کہ جی ہمارے مہمان کو کوئی آ کر گرفتار کرے، تو وہاں سے تو بچ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید لاہور میں بچ جاؤں گا، تو لاہور میں تو ایسا کوئی ماحول تھا نہیں، اور پھر اٹھانے والوں نے کہا کہ بیٹا یہ لاہور ہے، یہ پشاور نہیں ہے، یہ سوابی نہیں ہے، یہ باجوڑ نہیں ہے، یہ لاہور ہے، تو یہ چکدرا نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ اٹھا لیے گئے، گرفتار کر لیے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کب تک اندر رہتے ہیں، عدالتیں ان کو رہا کر دیتی ہیں، کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب میاں نواز شریف صاحب کے لیے قوم منتظر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اپنا وہ ایجنڈا بتائیں جو لے کر لندن سے آئے ہیں۔ کل بھی ہم نے دیکھا اینا پرویز بٹ نے اور حسن ایوب صاحب ہیں جرنلسٹ، انہوں نے کل بھی کیا، آج بھی ٹویٹ کیا کہ میاں نواز شریف صاحب قوم سے خطاب کریں گے۔ چلیں، ان کی مرضی ہے، وہ قوم سے خطاب کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قوم سے خطاب جو وہ کرتا ہے جو کسی منصب پہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے ریت بنائی تھی قوم سے خطاب کی۔ اچھا، عمران خان صاحب نے تب ریت بنائی تھی جب صحافیوں کے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ جی میں صحافیوں کو بلا کے سوالوں کے جواب کیوں دوں۔ انہوں نے قوم سے خطاب، پھر وہ بعد میں ویلاگ بن گیا تھا، روزانہ 2 بار کرتے تھے، جس طرح ہم بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ تو اب آج میاں نواز شریف صاحب نے جس خطاب کا انتظار تھا وہ ان کا ہوا، 10-15 منٹ کا خطاب تھا، اور اس میں میاں نواز شریف صاحب علیل لگ رہے تھے۔ ان کی آواز میں وہ جان نہیں تھی، بول رہے تھے تو آواز کے ساتھ ساتھ سانسیں بھی آ رہی تھیں، جس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو باتیں کہہ رہے تھے نا لوگ کہ نہیں جی بیمار نہیں ہیں، وہیں بس جا کر لندن بیٹھ کے باتیں غلط تھیں، وہ واقعی بیمار ہیں۔ اور ان کے بولنے سے ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ اتنا لمبا بولتے ہوئے ان کی باڈی جو ہے نا محسوس کر رہی تھی، ایک پھٹیگ جس کو کہتے ہیں وہ محسوس کر رہی تھی۔ دوسرا ان کا خطاب وہی ان کی جو ایک ان کی فریاد ہے، ان کا گلہ ہے، جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کو 3-4 بار اقتدار سے نکالا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، جلاوطن کیا گیا، اپنے والد کی میت پاکستان نہیں لا سکے، اپنی والدہ کی میت پاکستان نہیں لا سکے، جلاوطن تھے 2 بار، اور پھر خود جیل میں تھے تو لندن میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ سارے گلے، انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو چیزیں ہیں نا میرے ذہن میں انگاروں کی طرح سلگتی ہیں، ظاہر سلگنی بھی چاہیے، یہ کچھ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو جس چیز کی کمی تھی وہ یہ تھی کہ ایک لائن آف ایکشن لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو دینا چاہیے۔ جو 21 اکتوبر کا جلسہ تھا اس کے لیے بھی یہی سمجھا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی لائن آف ایکشن دیں گے۔ ہمارے دوست ہیں عاصم نصیر صاحب، بہت قریب ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، مسلم لیگ نون کی بیٹ کرتے ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو خطاب کریں گے اس میں وہ اپنی پالیسی بیان دیں گے، لائن آف ایکشن دیں گے، لیکن لائن آف ایکشن آج بھی نہیں تھا۔ ایک چیز جو نوٹس ہوئی وہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے پرومپٹر پر یہ خطاب کیا تھا، پرومپٹر پر باتیں کی تھی۔ جو چیز ہونی چاہیے سیاستدانوں کو وہ یہ ہے کہ اچھا میاں نواز شریف صاحب کیونکہ بری ہوئے تو کل بری ہونے کے بعد جو لوگ مبارکبادیں دے رہے تھے ان کے لیے انہوں نے ٹوٹلی خطاب کیا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میاں نواز شریف صاحب پریس کانفرنس کرتے، اور پریس کانفرنس میں پھر چیزیں جاندار نکلتی ہیں، لوگ صحافی سوال کرتے ہیں، پھر سوال کے ساتھ جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو وہ چیز جو آپ کے ذہن میں نہیں بھی ہوتی وہ آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، اور آپ جواب دیتے ہیں تو ایک پراپر ایک مٹیریل بنتا ہے لوگوں کے لیے، قوم کے لیے اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے کہ یار دیکھیں یہ ہوتی ہے بات، یہ ہوتا ہے لیڈر۔ لیکن اگر آپ اکیلے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر خطاب کر کے چلے جائیں
تو اس کے اندر جان نہیں ہوتی. یا تو خاص موقع ہو، یا تو آپ واقعی وزیر اعظم ہوں، واقعی صدر ہوں، پھر آپ قوم سے خطاب کریں اور وہ بھی کسی خاص موقع پر، تو اس کا اثر شاید ہو. لیکن اگر لیڈر جو ہیں، سیاسی لیڈران جو حکومت میں بھی نہیں ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں، جو یا آج کل اپوزیشن اور حکومت کا تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو ایک اپنے منشور کے ساتھ، ایک ایجنڈے کے ساتھ عام انتخابات میں جا رہے، تو وہ اگر اس طرح بیٹھ کر ہماری طرح ویلاگ کی طرح خطاب کریں گے تو شاید اس کا اثر کم ہوتا ہے. تو مجھے خطاب میں سوائے لوگوں کی مبارکباد کا، شکریہ ادا کرنے کے اور کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. وہ بالکل جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا نواز شریف صاحب ہر وقت ذکر کرتے رہتے، تو وہ ذکر اس میں بھی تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.